اگر طواف آپ اپنے لیے کریں اور پھر دعا کسی زندہ کے لیے کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کریم ہے کہ اس کو ثواب عطا فرما دیں۔ یہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے آپ مزدوری کریں اور کسی سے کہیں بھی یار میری مزدوری والے پیسے اس کو دے دیں، تو آپ طواف اپنے لیے کریں، لیکن اس کے بعد دعا مانگیں گے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، تو اللہ قادر ہے۔ انڈیا سے کچھ دوست عمرے پہ آئے ہیں، اگر جتنے رشتہ داروں کے پاس جائیں تو ان کو احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، باندھنا چاہے تو باندھ لیں، ورنہ جدہ میقات نہیں ہے کہ احرام ضروری ہو۔ مدینہ پاک جائیں تو احرام ضروری ہے، طائف جائیں تو احرام ضروری ہے، اگر جحفہ یا رابغ جائیں تو احرام ضروری، میقات ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ سجدہ کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، یا سجدہ تلاوت ہوتا ہے، یا سجدہ سہو ہوتا ہے، یا سجدہ شکر ہوتا ہے۔ تو افضل یہی ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس میں سجدے بھی آ گئے، دعا بھی آ گئی، قرات بھی آ گئی۔ حنفی مسلک میں اگر فجر کی جماعت کھڑی ہے، ہر مسلک کا یہی حکم ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے بس جماعت میں مل جاؤ۔ یہ ہمارے لوگ جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھ کے ٹکرے مار کے، امام ابھی فاتحہ ختم نہیں کرتا، یہ 2 رکعت پڑھ کے بھی آ جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ بعد میں 2 رکعت پڑھیں سکون کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ پہلے جمرات کو جب کنکریاں ہمارے ہیں اللہ آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں، حج کی قبولیت کی علامت ہے۔ میرا بھائی یہ چیز جو ہے بعض روایات میں یہ بات ہے کہ مینا کے خصائص میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ مینا پہ جمرات پہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جو مقبول ہوتی ہیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں، اور جو مردود ہوتی ہیں وہاں پڑی ہوتی ہیں۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ جمرات کے قریب کنکری نہ اٹھائیں، دور سے اٹھا کے لے آئیں، چونکہ جو پڑی ہو سکتا ہے وہ مردود ہو۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کوئی اٹھایا نہ جائے۔ اب تو باقاعدہ اٹھانے والے ٹریکٹر لگے ہوتے ہیں، فوراً اٹھا لیتے ہیں، اب تو وہ مسئلہ نہیں رہا۔ جب جماعت ہو رہی ہو، لوگ بازار میں نیت باندھ دیتے ہیں، اگر صفیں ملتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ملتی نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے غیر محرم عورتوں پر نظر پڑ جاتی ہے، ایک سے بچیں دوسری سامنے آ جاتی ہے تو طواف ہی نہ کیا کریں، کسی ستون کے پیچھے بیٹھ کے سارا دن اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، بس پھر نظر نہیں پڑے گی۔ کمال تو یہی ہے نا میرا بھائی کہ عورتیں بھی ہوں، عورتیں ہی نظر نہ پڑے، نظر بر قدم۔ بزرگوں نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ تم نے ایمان اپنی نظر کو اپنے قدم پر رکھو، اور خلوت در انجمن، 100 آدمی بیٹھا ہو لیکن تیرے دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو، تو آپ اس طرح تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ پھر پریشانی نہیں ہو۔ جادو بالکل ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اتنا بڑا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ 70,000 جادوگر نے مقابلہ کیا، ایک نہیں، 2 نہیں، 70,000۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے تو دل میں خوف بھی آ گیا کہ بھی میں لاٹھی پھینکتا ہوں سانپ بن جاتی ہے، ان نے بھی تو 70,000 سانپ بنا دیا ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید میرے والا بھی جادو ہے اور یہ بھی جادو ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈرتے کیوں، تم پھینکو تو صحیح۔
فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، آپ نے جب عصا پھینکا اور اتنا بڑا اجتہا بنا، ساری ان کی رسیاں جو تھی وہ بھی نکل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب جو کھڑے تھے نا جادوگر سب سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب العالمین، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کی رسی ہمیں کھا جائے، یہ جادو تھوڑا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ علم ہوتا ہے، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جادو کا علم حرام ہے، سیکھنا بھی حرام، سکھلانا بھی حرام، کرنا بھی حرام، لیکن اس علم کی وجہ سے انہوں نے فرق پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں، آپ ذرا زیادہ نہیں اپنے علاقے پہ نظر ڈالیں کہ آپ کے باپ دادا جو تھے پیر سائیں کے پاؤں پہ کیسے گرتے تھے، لیکن جو اولادیں آپ کی پڑھ گئی ہیں مجال ہے کہ پیر کے پاؤں پہ گرے، علم آ گیا، سمجھ گیا یہ کیا بندہ ہے، اس کے پاؤں پہ کیوں گرے۔ الٹا آتا ہے تو ہمارا کھانا بھی کھا جاتا ہے، نظر نیاز بھی لے جاتا ہے، پاؤں پر بھی ہم گرے، یہ الٹا ہمارے پاؤں پہ گرے کہ ہم اس کو کھلاتے ہیں، ہم اس کو پلاتے ہیں۔ جب علم آ جائے گا تو لازماً اس کا فائدہ ہو، چاہے وہ علم غلط بھی ہو۔ باقی جادو حق ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور پھر حدیث مبارک صحیح حدیث میں ہے کہ لبید بن الاعصم یہودی جو ہے اس بدبخت نے میرے بدری پاک پہ بھی جادو کیا تھا۔ بالکل جادو نے اثر کیا تھا، لیکن وہ اثر دنیاوی معاملے میں تھا، دین میں نہیں تھا۔ یعنی آپ تبلیغ ٹھیک کرتے تھے، آپ نماز صحیح پڑھاتے تھے، قرآن صحیح صرف اثر یہ تھا کہ بھوک نہیں لگتی تھی، اثر یہ تھا کہ اپنی بیویوں سے ملنے کی خواہش نہیں ہوتی تھی، بالکل خیال ہی نہیں آتا۔ اور یہ ہوتا ہے، ہمارے بھی دوست تھے مولانا یونس صاحب جو مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، فوت ہو گئے۔ ان پہ جادو کا اتنا سخت اثر تھا، ساری رات بیچاروں کو چین نہیں آتا تھا، لیکن جب بخاری شریف پڑھانے بیٹھتے مجال پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان پر کوئی جادو ہے۔ حدیث پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، گھر جاتے اثر شروع ہو جاتا، ساری رات پر۔ اچھا بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا، کوشش کی کہ خدا کی اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو شفا دے۔ اور ایک اس کا علاج جو ہے نا جی، یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ جس بندے پر جادو ہو نا، ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر کے ہیڈ فون اس کے کانوں میں لگا کے اس کو سنائیں۔ پہلے تو وہ نہیں سنے گا، انکار کرے گا، لیکن زبردستی سنیں اس کو، تھوڑا تھوڑا سنے گا، 2-4 دن کے بعد جادو بادو شیطان جن سب بھاگ جائیں گے۔